السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد انس یہ سوال کرتے ہیں، جمعہ کے دن کتنی رکعت پڑھنی چاہیے، کتنی رکعت پڑھنا یہ ضروری ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے تو 4 رکعت سنت مؤکدہ یہ ضرور ادا کرنی چاہیے، یعنی فرضوں سے پہلے، جمعۃ المبارک کے فرض ادا کرنے سے پہلے جب امام صاحب خطبہ پڑھیں اس سے پہلے ہمیں 4 رکعت سنت مؤکدہ یہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت جمعۃ المبارک کے فرض، پھر فرض ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر ان 4 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر ہمیں 2 رکعت سنت مؤکدہ یہ ضرور پڑھنی ہے، یعنی 4 رکعت سنت مؤکدہ فرضوں سے پہلے، پھر 2 رکعت فرض، یہ 6 رکعت، اور پھر فرضوں کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، 6 اور 4 10، اور پھر 4 کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، ٹوٹل 12 رکعتیں، یعنی جمعۃ المبارک کے دن 12 رکعتیں پڑھنا یہ ضروری ہیں، کیونکہ اس میں 4 پہلے والی یہ سنت مؤکدہ ہیں، ان کو بھی بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے، بعد والی جو 6 رکعت سنت مؤکدہ ہیں ان کو بھی نہیں ترک کر سکتے، اور اسی طرح فرض تو پڑھیں گے۔ باقی سنت مؤکدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ پہلے والی ادا کر لی، اس کے بعد پھر 2 رکعت فرض پڑھ لیے۔ جیسے ہی امام صاحب فرائض پڑھا کر جو ہے فارغ ہوتے ہیں تو یہ مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی بعد والی جو 6 رکعت 4 اور 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں ان کو نہیں پڑھتے۔ بعض 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی فرض ادا کرنے کے بعد صرف 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کی، 4 کو چھوڑ کر پھر چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا یہ گناہ سے خالی نہیں ہے۔ ہاں، اگر سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چھوڑنا ان کو بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر سنت مؤکدہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس پر آپ کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ کو بغیر کسی شرعی عذر کے اگر آپ نے ترک کر دیا، غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیا، نہیں پڑھی، تو اس بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ گنہگار ہوں گے۔ بلکہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے تو ہو سکتا ہے قیامت کے دن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو، تو اس لیے سنت مؤکدہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ جمعۃ المبارک کے دن ہمیں 12 رکعتیں ضرور پڑھنی چاہیے، 4 رکعت فرضوں سے پہلے سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت فرض، پھر فرضوں کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ اس کے علاوہ نوافل جتنا مرضی آپ پڑھنا چاہیں بہت اچھی بات ہے، نوافل کا بھی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ 12 رکعتیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔